السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ بالکل ٹھیک ہے. آپ سنائیں. میں بھی ٹھیک الحمدللہ. اچھا ناصر صاحب یہ بتائیں کہ انجیل کے اصل پیغام اور تصور اسلام میں کیا فرق ہے؟ کیا اور یہ بھی بتائیں کیا پہلے والی آسمانی کتاب بھی انسانوں کو جہالت سے نکال کر روشنی کی طرف بلاتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہیں. جہالت کا وہ منفی کرتی ہیں. اگر وہ خود جہالت اپنا لیں اور انہوں نے اپنائی بھی، ان کے اندر جہالت تو بہت تھی، وہ یہی جہالت تھی کہ انہوں نے اللہ کی توحید کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کو ڈالنے کی کوشش کی. انہوں نے بھی وہی کیا جو ہمارے یہ علماء کرتے ہیں، مولوی جو کرتے ہیں نا ہمارے، وہ ان کے مولوی ایسے ہی تھے. حالانکہ وہ اللہ سبحانہ کی طرف سے ہیں. ان کتابوں میں اور قرآن میں کوئی فرق نہیں. تورات، زبور، انجیل اور قرآن وہ ہماری کتاب تو نہیں مانتے، لیکن ہم چاروں کتابوں کو مانتے ہیں. یہ ہمیں اللہ کی طرف سے حکم ہے، یہ ہمارے نبی کا حکم ہے، یہ ہمیں اللہ سبحان کی طرف سے حکم ہے کہ چاروں کتابوں میں مان رکھو. وہ میں نے ہی اتاری، میری ہی کتابیں ہیں. لیکن جو انجیل جن پر اتاری گئی ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام ہے سیدنا عیسیٰ المسیح عیسیٰ ابن مریم. المسیح عیسیٰ ابن مریم، یہ ان کا نام ہے. قرآن کہہ رہا ہے المسیح. یہ عیسائی نہیں کہتے خالی، ہم مسلمان بھی کہتے ہیں. المسیح ان کا نام قرآن میں درج ہے، سیدنا عیسیٰ کا. تو بات یہ ہے کہ ابھی میں تھوڑا انجیل کے قرآن پڑھ کر سناؤں گا، جو کہ ان کی انجیل کی میرے خیال میں تصدیق بھی کرے گا، اور وہ ٹیلی میرے ان کے ساتھ ہی ملتی جلتی بات ہوگی جو میں قرآن میں لکھی ہوئی ہے. وہ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر بن رہی ہے کوئی میرے ہاں 33 بن رہی ہے، یہ 32 ہے، یہاں سے شروع ہوتی ہے. میں اس میں پوری نہیں پڑھ سکتا کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں اتنا ہوتا ولاگ کے لیے. میں اس میں تھوڑی تھوڑی بیان کروں گا جو ضروری ہے، باقی میں بیچ میں چھوڑوں گا بھی. میرا مدعا یہ بیان کرنا ہے کہ سیدنا عیسیٰ کا حکم کیا تھا، وہ کیسے آئے اور کس مقصد کے لیے آئے، وہ کون تھے. بعد میں بتاؤں گا کہ جہالت کیا ہے. مقدس انجیل ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ سبحان کی طرف سے ہے. المسیح پر اتاری گئی، عیسیٰ ابن مریم ان پر اتاری گئی. کیونکہ ان کا والد نہیں ہے، وہ بنا باپ کے پیدا ہوئے. یہ بھی ایک بڑا معجزہ ہے. عام انسان تو باپ کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ آدم بھی بغیر باپ کے تھے، لیکن یہ اس کے بعد یہ دوسرے کافی معجزات بھی دیے گئے. میں وہ معجزے اور تھوڑی سی ان کی سٹوری یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں. جہالت کی طرف میں بعد میں آتا ہوں. یہ آیت ہے جو میں نے مینشن کی ابھی، سورہ آل عمران کی 33 بنتی ہے میرے خیال. یہ کہہ رہی ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم نوح و علی ابراہیم و علی عمران علی العالمین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا آدم کو، نوح کو، ابراہیم کے گھرانے کو اور عمران کے گھرانے کو سارے جہانوں میں سے اللہ سبحان نے منتخب فرمایا آدم کو، نوح کو، ابراہیم کے گھرانے کو اور عمران کے گھرانے. عمران کون تھا؟ عمران ایک پیغمبروں میں ہی تھا. اس کی خواہش تھی کہ میرے گھر بیٹا ہو، اگر بیٹا ہو تو یا اللہ وہ آپ کے لیے ہو، آپ کی طرف پرچار کرے، وہ آپ کا پرچار کرے، دین اسلام کا، آپ کے دین کا پرچار کرے. بیٹا چاہیے مجھے. انہوں نے دل میں خواہش تھی، ان کی بیوی کے دل میں بھی یہی تھی. پھر ایسا ہوا آگے چل کے، آگے وہی آیت کہہ رہی ہے ذریۃ بعضھا من بعض، اور بعض ان میں سے بعضوں کی اولاد ہیں. یہ جو اللہ سبحانہ نے کہا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم نوح و علی ابراہیم و علی عمران علی العالمین، کہ جو یہ تھے آدم تھے، جو نوح تھے، جو ابراہیم تھے، جو عمران تھے. یہ آگے کہہ رہی ذریۃ بعضھا من بعض، اور بعض ان میں سے بعضوں کی اولاد ہیں. تقریباً یہی کنبہ ہے پیغمبروں کا. انہی میں سے دوسرے پیغمبر ہیں جن کا ذکر نہیں کیا گیا، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بعض ان میں سے بعضوں کی اولاد ہیں. واللہ سمیع العلیم، اور اللہ سبحان سب سے زیادہ سننے والا اور سب سے زیادہ جاننے والا ہے. آگے وہ آیت کہہ رہی ہے اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. جبکہ عمران کی بیوی نے کہا یا اللہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، وہ پریگننٹ تھی. جب وہ پریگننٹ ہوئی تو اس نے کہا اللہ سبحانہ سے دعا مانگی، یا اللہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں اس کی تیرے لیے نظر مانی، سو تو اس کو قبول فرما. جو عمران کی سوچ تھی وہی اس کی بیوی کی تھی. اس نے ارادہ کیا کہ یہ بچہ ہو، بیٹا ہو، تاکہ آپ کے لیے ہو.
تو بے شک آپ سب سے زیادہ سننے والے اور جاننے والے ہیں. فلما وادات قالت ربی انی وداتھا انسا، جب اس نے اس کو جنا تو اس نے کہا یا اللہ میں نے تو ایک بیٹی کو جن دیا. اس کے گھر بیٹی ہوئی. پہلے یہ اسکرین تو نہیں ہوتی تھی، یہ جو ابھی آج کل ہمارے پاس جو فیسلٹی ہے یہ اس وقت نہیں تھی. جی اب تو پتہ چل جاتا ہے نا بیبی گرل ہے یا بیبی بوائے ہے، ڈاکٹر کے پاس جائیں جی وہ الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں یا پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، یعنی وہ پتہ چل جاتا ہے 5-6 مہینے میں. لیکن اس وقت اس کے دل میں تھا کہ بیٹا ہی ہوگا، لیکن جب اس نے جنا اس بچے کو تو وہ بیٹی کو جن دیا. ابھی وہ قرآن میں کہہ رہی ہے کہ میں نے ایک بیٹی کو جن دیا. آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے، واللہ عالم بما وادعت، اللہ ہی جانتا اس نے کیا جنا. واللہ سے ذکر و کل انسا، اور کوئی بھی اس لڑکی جیسا نہیں ہے. یعنی اللہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی لڑکا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا جیسے یہ ہے جو میں نے تمہیں دی ہے. یعنی کوئی اس جیسا لڑکا نہیں ہو، کوئی بھی اس جیسا نہیں ہے. آگے اس نے کہا وَإِنِّي سَمِعْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ ذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اس نے کہا یا اللہ میں نے اس کا نام مریم رکھا اور اس کو میں شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. کیا کہا اس نے؟ اس کو کہا، اللہ کو کہا یا اللہ میں نے اس کا نام مریم رکھا اور میں اس کو اور اس کی آل کو جو اس کے بچے آگے آئیں گے ان سب کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے. یہ کہا. آگے لمبا واقعہ ہے وہ. آگے زکریا علیہ السلام کو ان کا وہ کیا، ان کے پاس کھانے آتے تھے، وہ پوچھتے تھے یہ کھانے تیرے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ تو وہ کہتے تھے یہ من جانب اللہ ہے. تو حضرت زکریا نے کہا کہ یہ تو جو اس کے پیٹ میں بچہ ہے وہ خاص ہی ہے، اللہ کا اس پہ بڑا فضل ہے. اس نے بھی لہذی میں دعا مانگی. ہنالک دعا زکریا ربہ، زکریا نے بھی دعا مانگی کہ یا اللہ میں بوڑھا ہو چلا، میرا بھی کوئی بچہ ہونا چاہیے، بیٹا ہونا چاہیے تیرے لیے ہو، یا مجھے بھی ایک بیٹا عطا کر دے. تو اس طرح سے پھر اللہ نے ان کی بھی سنی. وہ واقعہ ہے آگے جا کے. آگے پھر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ سنانا چاہتا ہوں. اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین. تو اللہ جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم اللہ تجھے بشارت دیتے ہیں ایک کلمے کی، ایک کلمے کی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں نے کہا کہ اللہ تجھے بشارت دیتے ہیں کلمے کی، ایک بشر کی جو تیرے اندر سے ہوگا، بچہ ہوگا، اور جس کا نام المسیح عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم ہوگا، جو کہ دنیا اور آخرت میں بڑا ہی مرتبے والا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ میرے نبی کا قرآن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت کہہ رہی ہے مریمہ وجیہن فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین، اور جو دنیا اور آخرت میں بڑے مرتبے والا ہوگا اور آخرت میں مقربین میں سے ہوگا. ابھی دیکھیں نا ہمارے علماء نے اس میں کیا جہالت پھیلائی، وہ جی پہلے وہ جائیں گے پھر وہ فلانا جائے گا پھر ٹمکانا جائے، جبکہ اللہ قرآن میں ہی پہلے ہی کہہ رہا ہے کہ اس کو کسی دوسرے نبی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے دعا کرے گا تو وہ آئے گا. وہ پہلے ہی اللہ نے فیصلہ کر دیا جو قرآن تصدیق کر رہا ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ کے بارے میں کیا قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے پہلے اس کو سنا دیا کہ وہ آخرت میں مقربین میں سے ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں بڑا ہی مرتبے والا، وجیہن بڑا ہی مرتبے والا، اور وہ مقربین میں سے ہوگا. مقربین کون ہے؟ جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل. وہ مقربین ہیں اللہ کے، معتبر ہیں اللہ کے دربار میں، جو کہ اللہ کے حکم سے اس کے احکامات کی تعمیل کرتے ہیں اور معاونت کرتے ہیں اس کائنات کا نظام چلانے میں. اور بھی ملائک ہیں لیکن وہ معتبر ہیں، وہ مقربین ہیں. جو اللہ کے تخت کو اٹھائے وہ علیحدہ ہیں، جو اللہ کے عرش کے پاس پاس ہیں وہ اور ہیں. اللہ نے درجہ بندیاں اپنے نظام کے ساتھ کی ہوئی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وجیہن فی الدنیا والآخرۃ. اللہ سیدنا عیسیٰ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وجیہن فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین، اور وہ دنیا اور آخرت میں بڑے ہی مرتبے والا اور وہ مقربین میں سے ہوگا. یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ. یہ ہے المسیح عیسیٰ ابن مریم. آگے یہ بھی لکھا ہے کلم الناس فی المہد وکہلا ومن الصالحین، اور وہ گہوارے میں بچپن میں باتیں کرے گا، یہ اس کی نشانی ہے. آگے میں جا کے تھوڑا اور سناتا ہوں، تھوڑا کاٹ دیتا ہوں. ورسول الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من طین کہیۃ الطیر فانفخوا فیہ فیکون طیرا باذن اللہ.
اور وہ رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف، اور جو تم لوگوں کے پاس ثبوت نشانیاں لے کر آئے گا، وہ کہے گا میں نشانی لے کر آیا ہوں۔ آگے وہ آیت کہہ رہی ہے انی اخلق لکم من طین، اس نے کہا کہ میں بے شک مٹی سے ایک پرندے جیسی چیز بناتا ہوں اور پھر اس میں پھونک مارتا ہوں کہ وہ اللہ کے حکم سے ایک پرندہ بن جاتی ہے۔ سیدنا عیسیٰ نے کیا کہا؟ بے شک میں مٹی سے پرندے جیسی ایک چیز بناتا ہوں اور پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے ایک پرندہ بن جاتی ہے۔ وہ ابری الاکمہ والابرص، وہ ابری الاکمہ والابرص وہ اوحی الموت باذن اللہ، بے شک میں پیدائشی اندھوں کو اور پیدائشی برس والوں کو تندرست کر دیتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور بے شک میں تم کو بتا دیتا ہوں جو کوئی تم اپنے گھروں میں کھا کر آتے ہو اور جو کوئی تم اپنے گھروں میں چھوڑ کر آتے ہو، اور اس میں تمہارے لیے کھلی کھلی نشانیاں ہیں، سو اگر تم ماننے والے ہو میں تمہارے اللہ کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آؤں اگر تم ماننے والے ہو۔ آگے اس نے کہا اور مجھ سے پہلے جو تورات ہے میں اس کی تصدیق کرنے آیا ہوں تاکہ میں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں بھی حلال کر دوں جو اس سے پہلے تم لوگوں پر حرام کی گئی تھی۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، اور اللہ کی اطاعت کرو اور میرا کہنا مانو، اللہ کے سر ڈرو، اللہ کی اطاعت کرو اور میرا کہنا مانو۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، اور اللہ ہی میرا رب ہے اور اللہ ہی میرا رب ہے اور اللہ ہی تمہارا رب ہے، اور اسی کی عبادت کرو، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ تمام نبیوں نے ایک ہی پرچار کیا، ہمارے نبی نے بھی کیا، اس سے پہلے جو نبی گزرے وہ کسی اور پرچار کی، کسی نبی کے اندر اتنی ضرورت نہیں ہو سکتی کہ وہ اللہ کی عبادت کے علاوہ کوئی حکم دے انسانوں کو، کسی نبی نے ایسی ضرورت نہیں کی۔ تمام نے یہی کہا کہ اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی اور تم سب کے بھی رب ہے، اسی کی عبادت کرو اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہ تھا تمام نبیوں کا پیغام، یہ تھا سیدنا عیسیٰ کا پیغام۔ اب جہالت کی طرف آتا ہوں۔ جہالت کیا ہے؟ جہالت یہ ہے کہ آج سے کوئی 400-500 سال پہلے، 1500 میں لگ بھگ، اسے میں وہ مجھے گوگل سے نکالنی پڑے گی، ایک گیلیلیو نامی پیسا شہر تھا اٹلی کا، وہاں پیدا ہوا، اور وہاں پہ عیسائیوں کا بڑا ہولڈ تھا اٹلی کے اندر، ان کے بڑے بڑے کلیسا تھے اور بڑے بڑے کٹر عیسائی تھے جو مانتے تھے اس بات کو کہ جو انجیل ہے وہ مقدس کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، اور اس میں ساری کائنات کا علم بھر دیا گیا ہے۔ حالانکہ ہمارے قرآن میں بھی ہے، اگر میں ڈیٹیل میں جاؤں گا نا یہاں سے بیان کو، وہاں پہ وہ 2 گھنٹے کا ولاگ بنانا پڑے گا، اتنا لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ گیلیلیو نے کہا، گیلیلی یعنی وہ جو بندہ تھا وہ بیسکلی ایک ایسٹرونومسٹ تھا، ایسٹرونومی کا ماسٹر تھا، وہ ماڈرن ایسٹرونومی کا، اس کو کہنے جی فادر آف دی ماڈرن ایسٹرونومی، وہ باپ کہا جاتا ہے۔ اس نے اس کے ایک دوربین تیار کی جس کو ٹیلیسکوپ کہتے ہیں، اس کی پاور اتنی تھی کہ وہ پلانٹ کو دیکھا کرتا تھا، چاند کو، دوسرے پلانٹ کو۔ وہ ایک دفعہ ایک پلانٹ کو دیکھ رہا تھا تو اس کو ڈاٹ نظر آئے پہلے روشنی کا، جو پھر اس نے پہلے جو سوچا کہ یہ پتہ نہیں کیا ہے، یہ کچھ سیارہ ہے، لیکن بعد میں اس کو پتہ چلا یہ اس کے مون ہے، جیسے ہمارا ایک مون ہے۔ اس نے وہ 4 مون بھی دریافت کیے اور کہا کہ جی ہماری زمین جو ہے بچھی ہوئی نہیں ہے، کیونکہ جو عیسائی تھے نا، عیسائیوں کے جو مولوی تھے، جو راہب تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو یہ زمین ہے یہ سینٹر آف دا یونیورس ہے، سورج چاند ستارے اس کے ارد گرد گھومتے ہیں، سورج مشرق سے چڑھتا ہے مغرب میں غروب ہو جاتا ہے، یہ زمین سینٹر آف دا یونیورس ہے۔ وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے، حالانکہ انجیل میں ایسا نہیں لکھا، یہ ان کی اپنی سوچ تھی، ان کا وہ اپنا علم تھا جو انہوں نے انجیل سے نکالا، اخذ کیا۔ انہوں نے اخذ کیا کہ یہ جو ہے، حالانکہ انجیل میں یہ نہیں کہا گیا اللہ کے سبحان کی طرف سے کہ یہ، کیونکہ اللہ سبحان تعالیٰ کا دین تو ٹل ہے، وہ تو برحق ہے، اللہ نے ہی تو بنایا کہ کون سینٹر آف دا یونیورس ہے کون نہیں ہے، اس علم کو اللہ جانتا ہے، لیکن انہوں نے اخذ کر لیا کہ زمین جو ہے وہ سینٹر آف دا یونیورس ہے اور ساری چیزیں اس کے ارد گرد گھومتی ہیں۔ گیلیلیو نے یہ کہا کہ نہیں یہ ان کی تھیوری غلط ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ زمین سینٹر آف دا یونیورس نہیں ہے، یہ زمین گھومتی ہے بالکل اسی طرح جس طرح سے یہ دن رات آتے ہیں، یہ گھومنے سے آتے ہیں، اور یہ بچھی ہوئی نہیں ہے۔ جب اس نے اپنی کتاب لکھ دی، کتاب چھپوا دی اس نے، جب کتاب چھپائی، جب وہ پھیلی
تو لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا، بلکہ انہوں نے جلوس وغیرہ نکالے اس کے خلاف، جیسے یہ ہمارے علماء نکالتے ہیں، مولوی اکٹھے ہو جاتے ہیں نا گنڈا گردی کرتے ہوئے، تو چلو جی مار دو پکڑ لو، ان کو صرف یہی آتا ہے۔ جب یہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے جائیں گے نا، ان کی ساری حرکتوں کا ایک ایک چیز کا حساب ہوگا۔ ابھی انہوں نے بھی ایسے ہی کیا، اور ان کا پکڑو گیلیلیو کو، اس کو اندر کراؤ، اس کو جیل میں ڈالو۔ وہ گئے صوبیدار کے پاس، انہوں نے کہا جی اس نے یہ جرم کیا ہے، ہماری کتاب میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ زمین بچھی ہوئی ہے اور زمین سینٹر آف دا ارتھ ہے، سینٹر آف دا یونیورس ہے، ساری چیزوں کو یہ کہہ رہا ہے زمین گول ہے اور زمین گھومتی ہے اور زمین سینٹر آف دا یونیورس نہیں ہے، سولر ہے، سولر کھڑا ہے، سولر کی وجہ سے یہ سارا سسٹم ہے، سولر سے یہ کہنا چاہ رہا ہے۔ اس کو صوبیدار نے سمجھایا بھی کہ تو دفاع کرو، یہ جہاں لوگ ہیں تو تم کہہ دو کہ ٹھیک ہے زمین ایسے ہی ہے، اپنی جان چھڑاؤ، یہ تمہارے اوپر کتنی وہ پرچے کروانا چاہ رہے ہیں، تو قانون کا وہ لگوانا چاہ رہے ہیں، تمہارے سزا کروائی جا سکے دنیا کی۔ اس نے کہا یہ تو پاگل ہے، یہ جاہل ہے، تو میرا تو علم صحیح کہہ رہا ہے۔ حالانکہ اس نے 4 مون کہا تھا، بعد میں 11 مون نکل آئے۔ کیا تھا وہ، جوپیٹر تھا، کون سا تھا؟ آئی تھنک جوپیٹر ہی تھا۔ جوپیٹر تھا، جوپیٹر ہی تھا، تو دوسرے اس کا علم برحق نکلا۔ اب بھی انہوں نے اس کو سزا کروائی بھی، گیلیلیو کو، اس سے پہلے اس کو تاحیات نظر بند کر دیا۔ میرے خیال میں اس طرح کی کچھ سزا تھی۔ امپریزنمنٹ جو ہے نا اس کی گھر میں دے دی، اس کو یہاں پتہ جیل میں ڈال دیا۔ میں نے کافی پہلے یہ چیز پڑھی تھی، ابھی میں تھوڑا شاید مجھے صحیح نہیں، مجھے دیکھنا پڑے گا گوگل کی طرف۔ اچھا مسئلہ یہ ہے کہ جب انہوں نے پھیلائی، ابھی میرا سوال یہ ہے کہ آج واقعی زمین گول نکلی، آج کا بچہ جو پڑھا ہوا ہے، جو مدرسے سے باہر نہیں نکلا، جس کو جہالت کا پرچار کیا گیا، جو رہا مدرسے میں، جس کو سائنس کا علم نہیں سکھایا گیا، وہ بچہ تو ان کے پیچھے جائے گا۔ جو بچہ اسکول میں پڑھا ہے، کالج میں پڑھا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ زمین گول ہے۔ گیلیلیو کی جو گیلیلیو نے وہ تھیوری پیش کی تھی وہ ٹھیک نکلی، اور زمین کے گھومنے سے دن رات بنتا ہے اور 24 گھنٹے پورے ہوتے ہیں، اور زمین 365 دن میں اپنا چکر سورج کے گرد پورا کرتی ہے، اور موسموں کا تغیر و تبدل ہوتا ہے، اور رات دن اس کے اپنے محور کے گرد جو گھومتی ہے اس کی وجہ سے ہے۔ سورج ایک جگہ کھڑا ہے۔ ویسے تو یہ ساری جو ہے نا، یہ کوسموس جو ہے، یہ سارا سولر سسٹم سارا یہ چل رہا ہے لگاتار، یہ کہاں سے کہاں جاتا ہے یہ نہیں پتا، سوائے اللہ کے۔ کوئی انسان نہیں ہے تو یہ اتنے بڑے سائنٹسٹ ہیں، بڑی ٹیکنالوجی آ گئی، لیکن انسان یہ نہیں سوچ سکا کہ وہ جو تیر رہا ہے، پورا سولر سسٹم تیر رہے ہیں، وہ ایک نیا بات ہے، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے الحمدللہ اللہ نے میں اس بارے میں بڑی میری ریسرچ ہے، لیکن اگر میں وہ بات تفصیل سے کروں گا تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہمارے پاس۔ شارلی یہ ہے کہ اس وقت کے عیسائیوں نے جہالت کی، اس کو سزا کروائی، اور ان کی وہ بات غلط نکلی جو بات وہ کر رہے تھے کہ زمین سینٹر آف دا یونیورس ہے، وہ نہیں ہے، زمین گول ہے، اور زمین بھی ایک ایسے ہی ہے جیسے کہ مون ہے یا گول ہے یا یہ سٹار نظر آتے ہیں، ایسے ہی ہے جیسے کہ دوسرے سیارے ہیں، کافی پلانٹ ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ یہ ایک دفعہ میں یورپ میں تھا تو وہاں پہ ایک بحث چھڑی تھی، میں یہ بات ابھی کرنا نہیں چاہتا لیکن میری مجبوری ہے، مجھے کرنا پڑے گی۔ وہاں یہ بحث ہوئی تھی، کچھ کرسچن تھے، کچھ اس طرح سے جوش بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ یہ بحث کر رہے تھے کہ جی مجھے بھی انہوں نے سوال کیا جی آپ کا قرآن کیا کہتا ہے، وہ جانتے تھے میں مسلم ہوں، میرے دوست بھی تھے، تو میں نے کہا جی کیوں، کیا سوال کیا ہے؟ کہتے جی زمین گول ہے، آپ مانتے ہیں؟ میں نے کہا جی بالکل میں مانتا ہوں زمین گول ہے۔ جی یہ عیسائیوں نے اس کو گیلیلیو کو سزا کروا دی، زمین گول نہیں ہے، زمین بچھی ہوئی ہے اور زمین سینٹر آف دا یونیورس ہے، آپ کا کیا خیال؟ میں نے کہا گیلیلیو ٹھیک تھا۔ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے جو اس کو سزا ہوئی، وہ جنہوں نے کروائی وہ جہالت کے منبر تھے، وہ جہالت کا منبع تھے، ان کو قبروں سے نکال کر ہینگ کرنا چاہیے۔ انہوں نے ایک بے گناہ بندے کو سزا کروا دی جو علم والا تھا، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم دیا۔ میں بڑا شرمندہ بھی ہوا اور لاجواب بھی ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی اس کا مطلب کیا انجیل کوئی الہامی کتاب نہیں نظر آ رہی، کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیسے غلطی لگ سکتی ہے، یہ سارا کچھ اسی نے بڑھایا، تو انجیل جھوٹی ثابت ہو رہی ہے اس بات سے، گیلیلیو کی بات سے۔ ابھی مجھے یہ سمجھ آ گئی کہ اگر گیلیلیو کی بات سے وہ انجیل کو جھوٹا سمجھیں گے تو قرآن کو کوئی بھی سچا نہیں کہے گا۔ مجھے خدا کی قسم اپنی فکر پڑ گئی، میں نے اللہ نے کوئی تھوڑی تعلیم دی ہوئی تھی، میں نے کہا یار چلو میں بات کروں اگر اجازت ہو، کہتے جی کرے۔ میں نے وہاں یہ کہا کہ انجیل نعوذ باللہ جھوٹی کتاب نہیں ہے، وہ واقعی الہامی کتاب ہے،
وہ اللہ سبحان کی طرف سے ہے اور ہمارے قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اگر وہ جھوٹی ہے تو قرآن کبھی سچی کتاب نہیں ہو سکتی. یہ میرا ایمان ہے. وہ اللہ سبحان کی طرف سے ہے. زبور بھی ہے، تورا بھی ہے. غلطی تورا والوں نے کی، انجیل والوں نے کی. قصور تورا کا نہیں ہے، وہ تو اوتھینٹیکیٹ ہے، وہ تو اللہ سبحان کی طرف سے ہے. جی غلطی کن سے ہوئی؟ ان پادریوں سے جنہوں نے یہ کہا کہ انجیل میں کہاں لکھا ہے. دوسری بات میں نے آپ کو بتاتا ہوں. ہوا یہ کہ دیکھیں انجیل جو 2000 سال پہلے اتاری گئی سیدنا عیسیٰ پر، اس وقت کے لوگ یہ جانتے تھے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں تھا، لیکن وہ یہ صرف علم جانتے تھے. اس کے علاوہ وہ نہیں جانتے تھے کہ زمین گھومتی ہے، اس کو گھومتے دن رات ہوتے ہیں. وہ انسان نہیں جانتا تھا. 2000 سال پہلے والا انسان یہ نہیں جانتا تھا کہ 2000 میں کے بعد ایسے انسان پیدا ہوں گے جو لوہے کے ٹنوں وزنی جہاز بادلوں سے بھی اوپر اڑا لیں گے. وہ نہیں جانتا تھا. ٹیکنالوجی اتنی جدید آئے گی کہ ایک انسان دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے پر کسی دوسرے سے لائیو اس کو دیکھ سکے گا اور بات کر سکے گا. وہ یہ علم نہیں جانتے تھے. وہ یہی جانتے تھے کہ ایک مشرق ہے ایک مغرب ہے. جب اللہ سبحانہ نے اپنے بندے سے کلام کیا تو اسی نے اسی آسان زبان میں ان سے کلام کیا جو زبان وہ جانتے تھے، جو علم وہ جانتے تھے. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت کہہ دیتا کہ ایسا بھی ہوگا، اس کی ضرورت نہیں تھی، تو وہ لوگ جان لیتے. لیکن اللہ نے نہیں وہ علوم دیا. وہ علوم اس نے گیلیلیو کو دیا. گیلیلیو کے دور، ابھی اتنی ٹیکنالوجی اس دور میں، ہمارے یہ 2024 ہے، کتنی ٹیکنالوجی ہمارے پاس. جی کیا پہلے والے انسان کے پاس تھی؟ نہیں تھی. اب یہ تو ان کا، میں نے کہا غلطی انجیل کی نہیں ہے، غلطی سیدنا عیسیٰ کی نہیں ہے. غلطی ان راہبوں، ان پادریوں کی ہے جو یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کل کائنات کا علم تھا، یا انجیل میں ساری کائناتوں کو علم بھر دیا گیا. یہ ان کی جاہلیت ہے. کائنات کا علم انجیل میں نہیں دیا گیا. انجیل میں صرف توحید کا علم دیا گیا جو ضروری تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو صرف توحید کا پرچار کرنے کا حکم دیا گیا. ان کو یہ نہیں بتایا کہ وہ 2000 سال بعد کیا ہوگا، یہ نہیں دیا گیا. وہ نہیں جانتے تھے. انہوں نے مردوں کو زندہ کیا، میں نے قرآن پڑھ کر سنایا ابھی. انہوں نے سب کچھ کیا، لیکن وہ غیب کا علم نہیں جانتے تھے. وہ آنے والے سالوں کے بارے میں نہیں جانتے تھے. نہ انہوں نے کہا، یہ ان بندوں کی غلطی تھی جنہوں نے کہا جی انجیل تو کل کائنات کا علم بھر دیا گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو تو کل کائنات کا علم اللہ نے دے دیا. وہ اللہ تعالیٰ کے علوم ہے. جب قرآن کہہ رہے ہیں، جب میں نے وہ آیت پڑھی، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ جو کچھ میرے دل میں آپ جانتے ہیں، جو کچھ آپ کے علم میں نہیں جانتا. انہوں نے تو پہلے انکار کر دیا. یہ غلطی کس کی تھی؟ ان پادریوں کی، جنہوں نے اس بے گناہ بندے کو ناحق سزا کروائی. کہتے ہیں ان کو ہینگ کرنا چاہیے قبروں سے نکال، ان کی ہڈیوں کو سزاوار کرنا چاہیے ان کو. میں نے کہا یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ انجیل میں پوری کائنات کا علم نہیں ہے. نہ سیدنا عیسیٰ پوری کائنات کا علم جانتے تھے. وہ علم صرف اللہ سبحانہ کے پاس ہے. گیلیلیو کا جو علم آیا وہ اللہ سبحانہ کے علم سے آیا. اور آگے کیا ہوگا 2030 میں، 2040 میں کیا ہوگا، 2050 میں کیا ہوگا، یہ آج کا انسان نہیں جانتا. تھوڑا تصور کر سکتا ہے، وہ آنے والا انسان نہیں جان سکے گا. یہ ہے اللہ کے علوم جو آہستہ آہستہ نکالتا ہے. اس کا تعلق جو ہے نا وہ کتابوں سے نہیں ہے. وہ بھی جہالت ہے، اور اسی طرح یہ جہالت کرتے ہیں ہمارے مولوی جو ہے، جیسی انہوں نے کی. یہ بھی کوئی بندہ بات کرے گا، پکڑ لو اس کو. علم ان کو ہوتا نہیں. ان کے ایسے مولوی ہیں، ایسے عالم ہیں جو ابھی بھی کہتے ہیں زمین گول نہیں ہے، گھومتی نہیں ہے. وہ ابھی بھی گنجے ہم نہیں مانتے. ہمارے اعلیٰ حضرت نے کہا، وہ اعلیٰ حضرت کی بات مانتے. وہ بھی جہل تھا اور یہ بھی جہل ہے، جس طرح وہ جہل تھے. اس لیے یہ ہے جہالت. اس طرح میں نے دین اسلام انجیل مقدس کی بات سنائی، حضرت سیدنا عیسیٰ کے علم سنایا. وہ مرتبے والا تھا. اللہ کہہ رہا ہے وہ دنیا اور آخرت میں مرتبے والا ہوگا. وجیہاً فی الدنیا والآخرۃ، اور آخرت میں مقربین میں سے ہوگا. ان کے دین پر کوئی شک نہیں. وہ تو توحید کا پرچار لے کر ہے. ان کو تو اتنا علم دیا گیا جتنا ضروری سمجھا گیا. باقی علم اللہ سبحانہ کے پاس، اور ہمارے نبی کو بھی وہی علم دیا گیا جو ضروری تھا. کائنات کا علم ہمارے نبی کو بھی نہیں دیا گیا. یہ ہمارے ان مولویوں کی جہالت ہے جو ہر بات نبی پاک سے منسوب کر لیتے ہیں. یہ قرآن کی آیات نفی کرتی ہیں ان باتوں کی جو یہ بنا کر لے آتے ہیں. ہمارا قرآن ان چیزوں کی نفی کرتا ہے. اسی طرح انہوں نے کیا اور اسی طرح یہ کرتے ہیں. اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں.